آج ہم ایک ایسے تماشے کا ذکر کریں گے جو آپ کو سب سے زیادہ پاکستان میں نظر آتا ہے۔ وہ تماشا کیا ہے یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کبھی پرویز مشرف نے خانہ کعبہ کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا تو کبھی نواز شریف نے اور کبھی عمران خان ننگے پیر مدینے کی سڑکوں پر چلے اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس طرح کے قصیدے پڑھنے والے مالدار لوگ بھی یہ لازمی سنیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حکومتی معاملات اور صلیبیوں کے مقابلے میں اتنا مشغول رہے کہ کبھی کعبہ نہ دیکھ سکے۔ ایوبی نے حاجیوں پر حملہ کرنے والے صلیبیوں کو ختم کرنے کا وقت تو نکال لیا، لیکن اپنی خواہش کے باوجود کبھی جنگ اور کبھی فتنوں کی وجہ سے حاجی نہ بن سکے۔ حاجیوں پر حملہ ہوا تھا اور جو رد عمل دیا تھا نا زنگی اور ایوبی نے، وہ تاریخ میں پڑھنے والا ہے، لیکن ایوبی خود حج نہ کر سکے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، کیونکہ مسلمان حکمرانوں کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا دفاع اپنی انفرادی عبادات سے پہلے آتا ہے۔ جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ ذمہ داریاں پہلے ہیں، یہ بات کی بات ہے جی۔ اسی لیے کسی حکمران کو پرکھنے کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ وہ تہجد کتنی پڑھتا ہے یا کعبے کے دروازے اس کے لیے کتنی بار کھولے گئے جی، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ حکمران کو جہاں اقتدار ملا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہے یا نہیں، مظلوم کو پروٹیکشن تحفظ حاصل ہے یا نہیں۔ اگر کوئی حاکم اپنی رعایا کے معاملات کو بگاڑ دے، دین نافذ نہ کرے، سودی قرضے لے، ٹیکس لگا لگا کر غریب کو بھوکا مار دے، کفار کے حملوں سے مسلمانوں کو تحفظ نہ دے، کشمیریوں کو بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، مسجد اقصی کو یہود کے قبضے میں رہنے دے، اور دوسری طرف وہ حج اور عمرے کرتا رہے، حاجیوں کو زمزم پلاتا رہے، رات بھر تہجد وہ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھتا رہے، تب بھی وہ نااہل حکمران ہی کہلائے گا۔ اور پھر ان میں سے جس نے یہ سب کرنا چاہا وہ پابند سلاسل ہے، وہ قید میں ہے۔ جس نے تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہا کہ حکمران کی ذمہ داریاں جو ہے وہ کیا ہیں۔ اب اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، یعنی یہ جو تماشے ہیں نا، یہ ڈرامے، یہ آپ کو تیسری دنیا میں نظر آئیں گے۔ آج وزیر اعظم پہنچے، آج صدر پہنچے، انہوں نے ملکی استحکام کے لیے دعائیں کی، یعنی یہ جو صحافی ہیں یہ دل سے نکال لاتے ہیں کہ کون سی دعائیں کی، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، اور کیا پدی کا شوربہ، یہ کیا اور ان کی دعائیں کیا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے اسی تناظر میں ایک اور جو ہے وہ عالم نے، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہے وہ حلف اٹھا لیتے ہیں خلافت کا، پہلے تو وہ 3-4 دن ریزسٹ کرتے ہیں کہ آپ چھوڑو، لیکن بہرحال وہ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر اعتراض آتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا جو دارالحکومت ہے وہ کوفہ جو ہے نا وہ شفٹ کرتے ہیں، اور یہ بالکل نیچرل تھا۔ نیچرل اس وجہ سے تھا کہ ایک تو ان کی بھاری حمایت تھی وہاں پہ، پہلی بات، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں، جو دوسری اہم وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ مولا علی دیکھ رہے تھے شام کی طرف سے کہ معاملات آگے چل کے بگڑیں گے، حملہ ہوگا،
لڑائی ہوگی، وہ کیونکہ یہ جو بنی ہاشم اور یہ بنو امیہ والے تھے نا، ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیاوی طور پہ نام و نشان ہی نہیں تھا، دنیاوی طور پہ وہ تشریف نہیں لائے تھے، تب سے یہ مخالف تھے، تب سے ان کے معاملات جو ہے وہ چل رہے تھے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، مناف اور ہاشم کے دور سے چل رہے تھے۔ مولا علی جانتے تھے معاملات خراب ہوں گے، معاملات خراب ہوں گے، مدینہ کا گھیراؤ ہوگا، مکہ کا گھیراؤ ہوگا، انہوں نے چپ کر کے پایا تخت جو ہے وہ چینج کر لیا، وہ کوفہ میں چلے گئے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، کوفہ چلے گئے۔ کسی کتاب میں کہیں پہ لکھا ہے کہ وہ کوفہ سے واپس آئے، یعنی وہ اتنے الجھے معاملات میں، یا دوسرے لفظوں میں الجھا دیا گیا، یا وہ اتنی ذمہ داریوں میں پھنس گئے کہ راتوں کو وہ راشن دیتے دیتے لوگوں کے گھر، ایک بندہ جو سب سے زیادہ ان کے دلوں کا حال جانتا تھا اور ان کے قریب تھا اور ان کا مشیر تھا، وہ تھے جناب حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے والدین پہلے شہداء میں سے تھے، وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی، کیونکہ ان کی نظر تو مکہ اور مدینہ پہ قربان ہو چکی تھی نا آلریڈی۔ کیا وہ اتنے بزدل تھے خدا نخواستہ، معاذ اللہ، اتنے ان کو جو ہے نا وہ پروٹوکول فوبیا تھا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کہاں سے یا کس سے ڈرنے والے تھے؟ الجھ گئے معاملات میں، معاملات اتنے الجھے، شاید ہی کوئی انہوں نے چکر لگایا ہو، ورنہ وہی کعبہ تھا اور وہی مدینہ تھا، اور ان لوگوں کا اخلاص، یہ لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، یہ آپ کے دیہاتی جو 60% جو ہے نا وہ آپ کے دیہاتی ہیں، وہی آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، رنگ برنگی فنکاریاں اور ڈھول کی تھاپ پہ ناتے ہیں، وہ پھر بڑا امپریس ہوتے ہیں کہ جی یہ بار بار کیونکہ بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں، یہ تو نہیں پتہ کہ لوگوں کا خون پسینہ چوس کر چارٹرڈ جہاز کر کے اور وہاں پہ یہ جو کچھ کرتے ہیں، ملاقاتیں اور ادھار اور سارا کچھ، تو یہ معاملات بہت بعد کے ہیں، لیکن جہاں بھی حسب معمول انہوں نے پھدو بنایا ہوا ہے جو ہے نا وہ لوگوں کو، کہ ہم جو ہے نا استحکام پاکستان کے لیے دعائیں اور جو ہے نا پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں، یہ منہ دیکھو غلیظ زبانیں، اور جو ہے نا یہ ادھر جا کے دعائیں کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج جو ہے وہ 9 جنوری 2026 ہے اور دن ہے جمعے کا، بڑا مبارک دن ہے۔ میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ منسوب ہیں کہ یہ جو جمعہ ہوتا ہے تو یہ غریبوں کی عید ہوتا ہے، تو اس کے لیے اہتمام کیا کریں، صاف ستھرے جو ہے نا وہ کپڑوں کا اور صاف ستھرے اور پورے وضو کا اور بڑے شوق کے ساتھ جو ہے وہ جایا کریں، اور پھر دعائیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں، دعائیں لازمی کیا کریں جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے۔ آپ کے سامنے کچھ تازہ ترین جو گزشتہ جو ہے نا وہ 24 گھنٹوں میں ہوا یا 12 گھنٹوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، ایک آپ کے سامنے ویلاگ رکھنا ہے۔ پہلی خبر جو سب سے پہلے کل ٹاک آف دی ٹاؤن بنی رہی وہ تھا تحفظ تحریک تحفظ آئین، مشکل سا نام رکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک اپوزیشن اتحاد ہے جس میں محمود خان جو ہے وہ اچکزئی شامل ہیں، راجہ ناصر عباس علامہ صاحب وہ شامل ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، کچھ اور کافی ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ پنجاب جائیں گے اور یہ 3 دن وہاں پہ جو ہے وہ گزاریں گے۔ تو راستے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ حسب معمول
حسب معمول بدسلوکی ہوئی، اور جو اللہ جو ہے وہ کروٹ، اب میں آگے کچھ نہیں کہتا، وہ جو گلو برڈ تھا، اور ظاہر ہے نون لیگ کا تھا، مونچھوں والا، جس نے ٹرینڈ متعارف کرایا تھا گاڑیاں توڑنے کا، وہ ناچ بھی رہا تھا اور منہاج القرآن کے سامنے گاڑیاں بھی توڑ رہا تھا۔ اس کا اپنا بھائی کہتا ہے، اس کا اپنا بھائی، کہ ہم نے 3 دفعہ اس کے لیے جو ہے وہ قبر کھودی، 3 دفعہ، اور 3 دفعہ اس کا سانس واپس آ گیا، 3 دفعہ، کیونکہ اوپر والے کا میرا خیال ہے کہ غصہ نہیں اتر رہا تھا کہ نہیں ابھی، اور وہ چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب وہ آپ پورا یوٹیوب پہ دیکھ لیں، جو اس کے ساتھ گلو بٹ کے ساتھ ہوا 3 دفعہ یا 2 دفعہ اس کا بھائی کہتا ہے ہم نے قبر کھدوائی، لیکن یہ پھر جی پڑتا تھا۔ یہ سلمان بن عبد الملک کے ساتھ ہوا تھا۔ سلمان بن عبد الملک جو ہے نا، اموی بادشاہ، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، اس کے علاوہ موسیٰ بن نصیر، قتیبہ بن مسلم، تو یہ وہ لوگ تھے۔ موسیٰ بن نصیر کا جوان بیٹا عبدالعزیز عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، ان کو اس نے قتل کرایا، تشدد کرایا، بہت کچھ کیا سلمان بن عبد الملک نے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس دور میں سلمان بن عبد الملک جیسا خوبصورت شخص کوئی نہیں تھا۔ واقعی بہت، ایک ہشام بہت خوبصورت تھا اور ایک سلمان بن عبد الملک بہت خوبصورت تھے۔ بہرحال فوت ہو گیا۔ قبر کے پاس اب چارپائی پڑی ہے، عمر بن عبدالعزیز وہاں پہ کھڑے ہیں، اور چہرہ ایسا ہو گیا جیسے توے کا پچھلا پاسا ہوتا ہے، پچھلی سائیڈ ہوتی ہے، اور وہاں پہ تھوڑی سی ہلچل ہوئی، لاش میں تھوڑی سی ہلچل ہوئی، کئی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو وہ بھاگتے ہوئے بچے اس کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے کہ ہمارا باپ زندہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ پترو زندہ نہیں ہے، عذاب شروع ہو گیا ہے، ویٹ نہیں کیا گیا، جلدی کرو، جلدی اتارو لاحد میں، جلدی اتارو، جلدی لاحد میں اتارا گیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کی بات جہاں سے درست ثابت ہوئی کہ وہ قبلہ روح کرتے، قبلے کی طرف منہ کرتے، منہ پھر جاتا، پھر منہ کرتے، پھر منہ پھر جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا چلو جی چھٹو ہوتے مٹی پاؤ چودھری شجاعت، چلو یہ پھر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ یہ کل کی بات مشرف کو نہیں دیکھا، مشرف کو نہیں دیکھا، انشاءاللہ تعالی باجوہ کو دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی باذن اللہ دیکھیں گے، ندیم انجم کو دیکھیں گے، آئی جی پنجاب کو دیکھیں گے، بالکل دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بڑا اسے جو ہے نا غصہ آتا ہے اپنی مخلوق پہ۔ کل ہنجروال کا ایک پی ٹی آئی کا 4 بیٹیوں کا باپ بیٹا نہیں تھا، واحد کفیل، اس پہ چھاپا پڑتا ہے۔ کیوں؟ رات کو 2 بجے کہ جی پی ٹی آئی کا رکن ہے، ہنجروال کوئی جو ہے نا وہ علاقہ ہے، چھاپا پڑتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پولیس والوں کی شکلیں مکرو، پھٹکار زدہ، کوڑی اور توندیں، ان کی وردیاں، وہ پھر دیکھ کے اور شریف بندہ رات کو 2 بجے اس کو دل میں تکلیف ہوئی، اس کو ہسپتال لے کے گئے، وہ فوت ہو گیا۔ 4 بچیوں کا باپ، نام بھی اس کا میں نے یہاں پہ نوٹ کیا تھا، راشد یوسف، فوت ہو گیا۔ یہ گزشتہ رات کی بات ہے۔ کیونکہ پنجاب جو ہے نا، پنجاب یہ مخبروں کا صوبہ ہے، مخبروں کا۔ یہ یعنی وہ اپنے شمشاد احمد کہتے ہیں کہ یہ تو کبھی قوم تھے ہی نہیں، نہ یہ قوم ہے، قوم بلوچی ہیں، قوم جو ہے نا وہ پٹھان ہے، سندھی، اور یہ تو کبھی قوم رہے ہی نہیں، یہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں، سیکرٹری خارجہ، یوٹیوب پہ سن لیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قوم ہے ہی نہیں، یہ تو مخبر ہیں، یہ تو راجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ بھی ہیں، شہاب الدین غوری کے ساتھ بھی ہیں، محمود، یہ تو سب کے ساتھ ہیں، جمعہ جان جنال، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا گڑھ ہے، کیونکہ انہی کی بات مانتے ہیں۔ پنجاب نہ، ایک پنجاب کی رانی اور دوسرا پنجاب، یہ ریڈ لائن ہے۔ پاکستان کے دریا ریڈ لائن نہیں ہے، نہ انڈیا بناوے ڈیم بناوے، غزہ ریڈ لائن نہیں ہے، مارو وینے نے فلسطینی، ہم آئیں گے، ہم ڈس آرم کریں گے حماس کو، ہمارا تجربہ ہے، ہم سوٹے ماریں گے، ہم نے اتنے سوٹے مارے
اتنے سوٹے مارے لال مسجد میں، جامع حفصہ میں، منہاج القرآن، ہم نے سوٹے مارے، ہم ماریں گے، ہم دیکھتے ہیں حماس کس طرح اسلحہ نہیں دیتی۔ یہ تو قوم ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہ کہیں کہ میں کوئی وہ کہہ رہا ہوں کوئی قوم پرستی، میں خود پنجابی ہوں، میرا بھی بدقسمتی سے ضلع پنجاب میں ہی ہے میاں والی۔ یہ تو مخبر ہیں، پیر، یہ گدی نشین، یہ قریشی، یہ میانے، ذرا پڑھے نا تاریخ کہ کون کون سی انہوں نے مخبریاں کی گوروں کے لیے۔ بھگت سنگھ کو کس نے دھوکے سے گرفتار کروایا؟ بھگت سنگھ کو، فریڈم فائٹر کو۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی دور کرتے جاؤں، یحییٰ خان کا باپ تھا جس نے بھگت سنگھ کو گرفتار کروایا، کیونکہ میری زبان میں کہتے ہیں جی جائے سمون اج جائے جمون، جس طرح کے لوگ سوتے ہیں اسی طرح کے پیدا ہوتے ہیں۔ یحییٰ نے پیو آئی جڑے بھگت سنگھ کو گرفتار کرایا آئی۔ بہرحال وہاں پہ جی گاڑیاں توڑ دی گئی، لاکھوں کی گاڑیاں، کروڑوں کی گاڑیاں، اور پھر وہی نقاب پوش 9 مئی والے، وہی حلیے، ٹھیک ہو گیا جی، وہی کرتوت، اور اس کے بعد جو ہے نا وہی سٹائل، اور ان کی پولیس پروٹیکشن کر رہی ہے۔ چلیں یہ پی ٹی آئی والے تو نہیں تھے نا، 2 بزرگ آدمی ہیں، یعنی علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان چکزئی، تھوڑے سے ان کے ساتھ لوگ تھے، لیکن نہیں مومنٹم نہ بنے۔ رانی کو کچھ، رانی کا جو مزاج ہے، رانی کے مزاج پہ کوئی چیز ناگوار نہ گزرے، رانی کے مزاج پہ۔ اور پنجاب یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے ہی پنجاب، اسٹیبلشمنٹ ہے ہی پنجاب، پھر پنجاب پولیس، یعنی اگر آپ کمپیریزن کریں نا اسرائیلی فوجیوں کا جو شوقیہ بچے مارتے ہیں، شوقیہ، اور پنجاب پولیس کا، یہ اب 4 بچیاں مار نہیں دی رات کو انہوں نے، وہ بچیاں اب کس طرح زندہ رہیں گی، کیسے زندہ رہیں گی، ان کی ماں کیا کرے گی؟ یہ کل علامہ راجہ ناصر عباس ایک جگہ رکتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، مسجد آ گئی ہے، تو یہ راجہ ناصر عباس کو کہتے ہیں کہ تمہاری نماز ہو گئی، نکلو 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 نکلو۔ پنجاب پولیس کہتی ہے او یار ایسی بھی کیا نوکری، ایسی بھی کیا نوکری کہ تمہاری نماز ہو گئی ہے، چلو شابہ چلو۔ وہ بھی کبھی کبھی جمعہ پڑھنے دیتے ہیں بیت المقدس میں فلسطینیوں کو، یہ وہ کہتے ہیں تمہاری نماز ہو گئی ہے، چلو شابہ، یہ یہودی اسرائیلی پولیس کہتی ہے۔ بہرحال جی وہاں گاڑیاں توڑ دی گئیں، لوگ اکٹھے نہیں ہونے دیے گئے، اور کس طرح سے وہ بزرگ جو ہے وہ پہنچے وہاں پہ لاہور میں۔ بہرحال یہ آپ نے کل سارا دن جو ہے نا، خالد مسعود خان، یہ پنجابی شاعر ہے، مزاحیہ شاعر ہیں، داڑھی والے، یہ کہتے ہیں کہ مارشل لاء تو دیکھے، مارشل لاء دیکھ، یہ کچھ نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے تعریف کی مشرف کی کہ مشرف پہ جتنی ہم نے تنقید کی ٹی وی پہ بیٹھ کے، ہم تھوڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو چینلز کس نے دیے؟ مشرف نے۔ اس معاملے میں آپ اس کو جو ہے نا وہ داد دیں، آپ چینل دیکھیں۔ کل ایک عورت چینل پہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان بھکاری ہے، ساری عمر اس نے بھیک مانگی ہے، ایک عورت کہہ رہی تھی۔ اس عورت کے بارے میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں، عورت آپ کے شے، کیونکہ لحاظ رکھنا پڑتا ہے نا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے میں نیادی ہوں، اور جب تک ہم اپنی زبان میں گالی نہ دیں ساگ سکون ہی نہیں آنا، مزہ ہی نہیں آنا، لیکن لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ خالد مسعود خان کہتے ہیں یہ کچھ نہیں دیکھا، یہ دنیا پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ رجیم پہلی دفعہ دیکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ مارشل لاء تو پہلے بھی دیکھیں، یحییٰ کا، ضیاء کا، مشرف کا، خالد مسعود صاحب کافی ایجڈ ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اب آپ یہاں سے اندازہ کریں، ایران کے مظاہرین نے ایران میں ایک گلی کا نام رکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لے، کیونکہ رات سے بہت معاملات خراب ہو گئے، اور یقین کریں کہ مجھے ایران کی بڑی فکر ہے، بڑی، یعنی مجھے کسی بھی ایرانی سے زیادہ افسوس ہوگا ایران کے گرنے کا، رجیم کے گرنے کا، لیکن حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔
بہت خراب ہو گئے ہیں. رات کو نیٹ بند کر دیا گیا ہے, مواصلاتی نظام کاٹ دیا گیا ہے, اور رات کی خبروں کے مطابق 39 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکن ادھر کہہ رہے ہیں کہ مزید اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مرتا ہے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اور امریکہ کے جو جہاز ہیں بہت, یعنی وہ جہاز دیکھ کے بھی آپ کا دل کانپ جائے گا جو جہاز برطانیہ پہنچے ہیں, اور وہ جو کچھ لے کر پہنچے ہیں اب پتہ نہیں وہ کیا ہے, کیونکہ جہاز کو دیکھ کے خوف آ رہا تھا کہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. بہرحال جی, اس کے بعد امریکہ خود پھنسا ہے, اور وہ پھنسا اس طرح ہے کہ ایک سفید فام عورت کو قتل کر دیا گیا ہے. جس طرح کل میں بتا رہا ہوں, یہاں تو ایک بندہ جس طرح فوت ہو گیا, پرواہ نہیں ہے کسی کو. پنجاب پھر آپ کو پتہ ہے, تو وہاں پہ ایک سفید فام عورت کو پولیس نے مارا ہے. مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو ماں بہن کی گالیاں پڑ رہی ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بدترین جو ہے وہ مقبولیت کا وہ سامنا کر رہے ہیں, اور وہ عورت ان کے گلے پڑے گی کیونکہ بہت سارے لوگ اس پہ احتجاج جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور, میں ایران کی ابھی بات کر رہا تھا, اچانک جو ہے وہ امریکی بجٹ کو یعنی بڑھا دیا گیا ہے 1.5 ٹریلین, پہلے 1 ٹریلین تھا, اب 0.5 یعنی 1.5 ٹریلین کر دیا گیا ہے. اب یہ بھی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں, ان کو پیسے چاہیے. یعنی رشیا, چائنا, ایران, یہ جو ہے نا معاملات یہ بہت گھمبیر ہو رہے ہیں, تو بجٹ میں اضافے کا اعلان کیا ہے. ٹریلین کی بات کر رہا ہوں, 1.5 ٹریلین خرب یعنی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے, یہ وسیم ملک صاحب کی بڑے زبردست صحافی ہیں کہ جنوری کے یعنی جو ہے نا مڈ میں یا 20 جنوری کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی کو نااہل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. یہ وسیم ملک کی بڑے زبردست صحافی ہیں, ویسے بڑے دلیر صحافی ہیں. ان کی خبر ہے کہ 20 جنوری کے بعد سہیل آفریدی کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. مقدمہ کھل گیا ہے, مقدمہ کھول دیا گیا ہے, اور یہ ڈسکوالیفائی کیا جائے گا سہیل آفریدی کو 20 جنوری کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد انصار عباسی کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کن کی بات بولتے ہیں کن کی بات کرتے ہیں, کہ جی یہ جو ہے نا پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں, تو بھاڑ میں جائیں اختلافات. اسد قیصر میں فلاں میں, اسد قیصر کون ہے, کون جانتا ہے اسد قیصر کو؟ بار بار مولانا فضل الرحمان کے گھر جو ہے نا گھی والا حلوہ کھانے پہنچ جاتا ہے کون اسد قیصر؟ کہ اختلافات ہیں. یہ کون ہے علی ظفر؟ یہ کون ہے سلمان اکرم راجہ؟ یہ کون ہے یہ بیرسٹر گور؟ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا ساری عمر جھوٹ کا دھندا, جرنیل ڈر کا دھندا کرتے ہیں, وکیل جھوٹ کا دھندا. ان کے پاس سے بو آتی ہے اکثریت کے پاس سے, کوٹن چوئی مشکانی ہے, منہ چوئی مشکانی ہے, ننی یہ وکیلانی چغل خور, ججوں کے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیلیں, فیصلے لکھوامنا, اور جو بھی میں میاں والی 2-3 دفعہ تجربہ, ویسے ان سے ہاتھ ملائیں تو منشی کو 200 روپے دے دیں. ان کے قریب سے گزریں, یعنی آپ کا کوئی متعلقہ وکیل ہے جس کے آگے آپ پھنس گئے ہیں, ایسا آخنا ہے کہ اتحاد منیر ہے, اتحاد بندہ سے منیر ہے, محمود نیادی آ سے منیر ہے, اتحاد بندہ آ سے منیر ہے, یا نا وش لگے ہو آ سے منیر ہے. بالکل, یعنی وکیلہ نے کولو لنگو نہ آنے 200 روپے منشی کو دے چا, وکیلہ تے سلام کرو 300 روپیہ وکیلہ منشی کو دے چا. چلے جائیں کبھی کچہری, میں تو گیا ہوں میاں والی, میں ان کی منہ کی طرف دیکھتا, اگر ان کے آفس میں کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں تو 400 روپیہ منشی کو دے چا. آج سردی زیادہ ہے 300 روپیہ منشی کو دے چا. تو اختلاف ہم کیا کریں, بھاڑ میں جائیں, بھاڑ میں جائیں اختلاف. پی ٹی آئی تو عمران خان ہے اور عوام ہے, عوام بھی وہی ہیں, عمران بھی وہی ہیں. بس یہ انصار عباسی جان بوجھ کے خبریں لگوانا. شیر عبد المروت کون ہے بھڑوا, اس کو کون جانتا ہے؟ فواد چودھری کون ہے؟ ڈرم دفعوں کوئی جو ہے نا لوگ ایک پیج پہ, لوگ خان کے ساتھ ہیں اور خان ہی ایک ہے اور لوگ بھی ایک ہے. مولانا ہدایت الرحمان بڑے زبردست آدمی ہیں, مارنگ بلوچ کے بعد میرا خیال ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے, پر بہت زبردست آدمی ہے. انہوں نے ایک گاڑی کی ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے, بہت بڑا ٹرک ہے, تیل سے بھرا ہوا ہے,
हाजा मिन फजल रबी, और भाई लोग उसको धक्का दे रहे हैं और निकाल रहे हैं कि जल्दी पहुंच, और तू पहुंची था माल पहुंच सी माल, खुद उसको निकलवा रहे हैं। मैंने आपको बताया है, अब यूट्यूब पे देखे ना, ये नीले ड्रमों वाली पेट्रोल वाली गाड़ियां, उन्होंने तो कोई हमला नहीं थी ना, कोई दहशत गर्द न पटा, उन्होंने तो हमला नहीं करे ना कोई। बलोचिस्तान से सिर्फ संगे मरमर, पहाड़ों के पहाड़ ट्रेले जा रहे हैं बड़े पुरस्कून, वो सिगरेट लगाए हुए ड्राइवर ने, और जो है ना वो गाने लगाए हुए हैं, कोई बीएलए को नहीं, कोई दहशतगर्द को नहीं। जहन्नुम नी लानो तोवे बीएलए आले अंते, दोज़ख नी लानो तोवे जेड़ा है ना जी दहशतगर्दां ते जेड़े आम लोगों को निशाना बने ने, उन्होंने को परवाह को नहीं। बहरहाल वो हिदायत रहमान साहब ने जो है वो वीडियो जो है ना वो शेयर की है। पीटीआई के लिए बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छी खबर जो है, अभी तक जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, वो ये कि नासिर शाह हैं, ये वजीर हैं सिंध में। पीटीआई ने दरख्वास्त दी कि हमें जलसा करने दिया जाए। पहले कहा गया जी कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आप जलसा नहीं कर सकते, लेकिन अब रात को सुना है कि सिंध हुकूमत ने जो है वो जलसे की इजाज़त दे दी है। आपको याद होगा इमरान खान जब गए ना डायरी उठा के, सबसे बड़ा एहतजाज कराची में हुआ था, मिलीनियम हॉल के सामने सबसे बड़ा। अब फिर इम्तिहान है कराची वालों को कि आप आए, अब बताएं, अब खौफ की बुत तोड़ें, अफरीदी को वेलकम करें, इतवार को ये जलसा है। और आधी रात को शायद खटक जलसा गाह में पहुंच भी गए थे, जो रात गुजर गई है, क्योंकि काफ़ी देर रात को इजाज़त मिली। अब ये इजाज़त बरकरार रहती है या पिंडी से कोई फ़ोन जाता है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सुहेला अफरीदी को इनवाइट किया था, तो वहाँ पे कोई ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने फिर खत लिख के सुहेला अफरीदी को मना कर दिया। ये होते हैं चंद मशकूक अफराद की सरगर्मियों की पैदावार, ये जो इस तरह करते हैं मेहमानों के साथ। पहले दावत खुद दी, फिर कि नहीं आना आपने। ये कुछ मशकूक अफराद की कार्रवाई होनी है, ये जो लोग इस तरह के पैदा होते हैं। तो जलसे के साथ भी ये होता है या नहीं होता, बहरहाल ये उनके लिए फ़िलहाल जो है वो बड़ी अच्छी खबर है। और फिर इसी तरह बाज़ जो घर होते हैं ना, बाज़ जो जगह होती हैं, वो मुज़ाहमत की अलामत बन जाती हैं। वो लोगों के लिए, यानी ईरान का जो है ना रज़ा शाह पहलवी का महल, उसकी जो बकाया जात है, बहुत सारे महलात थे, बहरहाल एक बड़ा ख़ास महल था, तो उस पे इनकलाब के बाद जो है ना ईरानियों ने लिख दिया था जाए इबरत का मकाम, क्योंकि जो है ना वो महल के अंदर वो कुछ था, आखो सुभान अल्लाह। तो उन्होंने अब जाए इबरत वहाँ पे लिख दिया था। तो बाज़ घर ऐसे होते हैं। खान साहब का ज़मान पार्क रात को खुला, एक मुज़ाहमत की अलामत, एक दिलेरी की अलामत, एक ना की अलामत, यजीद की बैत ना करने की अलामत। वहाँ पे इलामा राज नासिराबाद, जिस तरह यानी दोस्त बताते हैं, मैं तो नहीं गया, मेरा दिल बड़ा है कि मैं कभी जो है ना, यानी मेरी 3 ख्वाहिश हैं। एक मैंने मोहतरम व्यूअर को भी बताया था, एक मेरी जो है ना वो ख्वाहिश है इसकी सऊदीया की, यानी जब भी मेरे पास वसाइल हुए, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो मेरी ख्वाहिश है ना वो है करबला और नजफ़ की, ये मेरी दूसरी ख्वाहिश है, यानी मेरे पास पैसे हुए तो। तीसरी जो मेरी ख्वाहिश है ना वो है शांज़े लीज़े की। अब आप कहेंगे कि ये शांज़े लीज़े कहाँ है? ये है फ्रांस में और ये है पेरिस में। शांज़े लीज़े पे इनकलाब आया था, इनकलाब फ्रांस, और यहाँ पे ग्लोटीन लगा था, टोका, उस टोके के नीचे सर देते, क्लिच क्लिच
کلچ اس طرح سر دے کے انہوں نے یہ 3 جگہ جو ہیں وہ میرے شیڈول میں ہیں، میرے پروگرام میں. ویسے تو میرا پاسپورٹ بھی نہیں بنا، لیکن ابھی خواب دیکھنے پہ نہ آپ پابندی لگا سکتے ہیں نہ کوئی ٹیکس لگا سکتا ہے. میں نے یہ کیوں ذکر کیا؟ یعنی دوست بتاتے ہیں کہ جب آپ جو ہے نا مولا عباس کے روزے کو دیکھتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں تو آپ ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وفا کسے کہتے ہیں اور قربانی کسے کہتے ہیں، بھائی کسے کہتے ہیں، ایثار کسے کہتے ہیں. یعنی اس روزے کو دیکھ کے نا کہ وہ وفا کا کعبہ لگتا ہے. کعبہ یہ ایک تو وہ کعبہ نا کہ یہ وفا کا کعبہ ہے یہ روزہ، اور جس کی قبر کے گرد سالوں سے پانی طواف کر کے معافی مانگ رہا ہے کہ مولا معاف کر دو، معاف کر دو. تو یہ بعض مقامات ہوتے ہیں. یہ اب لاہور میں زمان پارک ہے، زمان پارک نظام، وہاں سڑکیں بند کر دی گئیں. رانی نے جو ہے نا وہ لگوا دیے، بیریئر لگوا دیے، کیونکہ پنجابیوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. جرنیلوں نے اپنے آپ کو 6 ماہ دے دیے، اپنے آپ کو، کہ جی 6 ماہ میں اگر نظام درست نہ ہوا نا تو ہم سر نیچے کر لیں گے، ٹانگیں اوپر کر لیں. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ محسن بے کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد مالک کس کو کہہ رہا ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ لایا کون؟ الیکشن کس نے چوری کیا؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ 6 ماہ میں نظام بہتر ہو جائے گا، ورنہ کیا 78 سالوں میں ورنہ کیا؟ کوئی اور 12 پاس، کوئی اور 3rd ڈویژن، اور ورنہ کیا؟ یہ نہیں تو سب ترم خان تے افلاطون، ورنہ کیا؟ 6 مہینے بعد ورنہ کیا؟ مارشل لا لو، ضرورت نہیں تھا مارشل لا لو. 6 مہینے بعد اپنے آپ کو مہلت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.